اللہ فرماتا ہے علم نشرح لکا صدرک، یہ کملی والے کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں انشراح صدر۔ کیا کہتے ہیں؟ مشکل لفظ ہے، چلیں آسان کر دیتا ہوں۔ اس واقعے کو کہتے ہیں شق صدر۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی مشکل لفظ ہے، میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے حضور کے سینے کو کھولا ہے۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، انشراح یعنی کھولا ہے، انشراح کیا ہے، کھولا ہے سینے کو، کھولا ہے۔ اور کھول کر اللہ رب العزت نے حضور کے سینہ مبارک میں اپنے انوار و تجلیات اور کائنات کے سارے علوم اور کائنات کی ساری حکمتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وہ شے اس کے سینہ مبارک کے اندر رکھ دی ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں رکھ دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، شہر کا ماحول ہے، تو ایک بات کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھولا ہے، خود کہا ہے۔ حالانکہ 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین آئے ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام و مرسلین کم و پیش آئے ہیں، اور ہر نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ ہر نبی نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے کہ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور جس نے مانگا اللہ دیتا بھی رہا ہے، لیکن مانگ کر لیا۔ اور کئی ایسی چیزیں بھی مانگ لی، اللہ نے نہیں بھی دی۔ اپنے نبیوں کو کئی چیزیں ایسی بھی ہیں نبیوں نے مانگی، اللہ نے نہیں دی، لیکن ہر شے مانگ کر لی ہے۔ اور انداز اگر میں یوں کہوں اس بات کو کہ اللہ کے نبی اللہ سے کہتے رہے مولا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین یہی کہتے رہے، لیکن جب کملی والے مصطفیٰ کی باری آئی نا تو انداز بدل گیا۔ انداز کیا بدلا؟ نبی یہ کہتے تھے یا اللہ دے دے، دے دے، دے دے، اللہ کی مرضی دے دے نہ دے، لیکن جب یار کی باری آئی تو خدا خود کہتا رہا محبوب یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے۔ آپ کی سبحان اللہ نے بتایا کہ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، کھل کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا، میں اس کی مثال دے دوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل، جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن میں ہے۔ اے بچے نے بٹھا دو، ان کی مسئلہ ہے بیچارے نے، انہوں بٹھاؤ، کسی دے آکے بٹھا دو، بیٹھ جا بیٹا۔ بچے نے بٹھانا بڑا سب تو اوکھا کام ہے، بچے نے بٹھانا، لیکن جب اسٹیج کے سامنے سے اٹھے گا کوئی تو توجہ بٹ جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اگر کسی نے اٹھ کے جانا تو پہلے چلا جائے، درمیان گفتگو کے درمیان میں نہ جائے۔ سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے کملی والے ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا۔ اللہ سے مانگا نہیں حضور نے، بن مانگے دیا۔ باقی نبی مانگتے رہے اور مانگا پھر اللہ نے دیا۔ کیسے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، کملی والے ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا۔ مانگنا نہیں پڑا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ کہا یا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور آخر میں کہا کہ میرا بوجھ اٹھانے والا، میرا وزیر، میرا بھائی ہارون بنا دے۔ مانگ کر کہا، یہ کلیم ہے، مانگ رہا ہے، وہ حبیب ہے، اللہ بن مانگے دے رہا ہے۔ کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو مانگ کر لے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے بن مانگے دیا جائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو طور پر جائے، حبیب وہ ہوتا ہے جو عرش نور پر جائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو چل کر جائے، حبیب وہ ہوتا ہے براق پہ چڑھ کر جائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو بن بلائے جائے،
حبیب وہ ہوتا ہے جو بلایا جائے، کلیم وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدایا تو راضی ہو جا، حبیب وہ ہوتا ہے خدا یہ کہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا، کلیم وہ ہوتا ہے جو ہر وقت مانگتا رہے مولا یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، حبیب وہ ہوتا ہے کہ مولا کہتا رہے کملی والے یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے، ارے کلیم وہ ہوتا ہے جو کہے رب آرینی یا اللہ اپنا اب دکھا، اور آواز آئے لن ترانی موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے خود معراج کی رات بلا کر کہے کملی والے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، ارے کلیم وہ ہوتا ہے جو طور پر جائے آواز آئے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوڑے اتار کر آ، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو عرش نور پر جائے تو آواز آئے کملی والے جوڑوں سمیت آ جا۔ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس بات کو میں اسی بات جو جملے بولے اس کو کھولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ یار سے باتیں کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے کہ نہیں مزہ؟ بولو اور پیکجہ لے بولو تو صحیح نا، یار سے باتیں کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ ساری ساری رات بھی باتیں کرتا رہے نا بندہ یار سے، ہو یار تو پتہ ہی نہیں لگتا وقت کا، اور جی چاہتا ہے کہ بات لمبی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں جب بات کرتے نا تو کوشش کرتے بات لمبی ہو جائے، اور بات لمبی کرتے کیسے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب طور پر آئے نا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ڈنڈا تھا، ڈنڈا عصا تھا، ڈنڈا تھا ہاتھ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ میں عصا ہے، پتہ چلا کہ رب بھی چاہتا تھا کہ کلیم مجھ سے بات کرے میں اس سے بات کروں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے میرے ہاتھ میں مولا ڈنڈا ہے، بات ختم ہو جاتی، لیکن موسیٰ نے بات کو لمبا کیا، کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا سے کبھی میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اس عصا سے میں بکریوں کے لیے اوپر سے پتے بھی اتارتا ہوں، اس عصا کو زمین پر پھینکتا ہوں اژدہا بھی بن جاتا ہے۔ اس بات کو لمبا کرتے رہے، کیوں کہ یار کی باتیں ہیں، لمبی ہوں تو مزہ آتا ہے۔ جب یار کی باتوں میں مزہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آیا بات میں۔ جب مزہ آ رہا ہو، آواز پیاری ہو، سر اچھا ہو، آواز سونی ہو، یار کی آواز ویسے ہی سونی لگتی ہے، تو جب آواز پیاری ہو، خوبصورت ہو نا تو پھر پتہ کیا دل چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ یہ جس کی آواز ہے اس کو دیکھا بھی جائے۔ دل کیا چاہتا ہے کہ اس کو بھی دیکھیں۔ اس لیے شرعی حکم ہے، علامہ صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں، شرعی حکم ہے کہ عورت کو حکم ہے کہ اگر کوئی غیر مرد دروازے پہ آئے تو ذرا کھڑک کے بولے، نرم لہجے میں بات نہ کرے، کھڑک کے بولے۔ کیوں کہ تاکہ وہ سہم جائے باہر والا بندہ۔ اگر دھیمی آواز میٹھی آواز نکالے گا تو باہر والے کا دل کرے گا بات لمبی کروں، جب لمبی بات ہوگی تو چاہے گا کہ میں اسے دیکھوں بھی۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ غیر محرم سے جب عورت بات کرے تو کھڑک کر بات کرے، اس انداز میں بات کرے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی نا اللہ تعالیٰ سے، جب باتوں کا مزہ آیا، وہ جو سر سے پاک ہے، جو لہن سے پاک ہے، اس ہستی کی آواز کیسی ہوگی یہ تو موسیٰ جانے اور خدا جانے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب بات کا مزہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لن تران رب آرینی، اے اللہ اپنا آپ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا جس کی بات اتنی پیاری ہے وہ ذات کتنی پیاری ہوگی۔ جب کہا نا رب آرینی، اے موسیٰ نے کہا رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف بات پر گزارا نہیں، کیونکہ بات جب ہو تو بات سے آگے پھر ذات کی طرف جاتا ہے بندہ، جب ذات کی طرف جائے تو پھر جی چاہتا ہے اسے دیکھا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بات کی، جب بات کی تو مزہ آیا، کیف آیا، سرور آیا تو کہا رب آرینی، یا اللہ صرف بات نہیں، اب میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ جب کہا نا دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے بولے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی۔
اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا، کہا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کہا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب کیا تھا؟ موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ کہا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، ادھر موسیٰ سے یہ حال کہ کہا اپنا اب دکھا، مانگا، کہا دیکھ نہیں سکتا۔ ادھر جب یار کی باری آئی، کہا جبریل جلدی آ، جبریل آگے، بولا حکم، کہا ایک براق لے جا، 70,000 فرشتے لے جا، بولا جاؤں کہاں؟ کہا مکے میں چلا جا، مکے کے شہر میں جا، اور ام ہانی کے گھر کملی والے آقا چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، کہا محبوب کو جگا، محبوب کو اٹھا، محبوب کو دولہا بنا، محبوب کو براق میں سوار کرا، 70,000 فرشتوں کو ان کا براتی بنا، حضور کو محبوب کو دولہا بنا کر 70,000 فرشتوں کو براتی بنا کر مسجد اقصیٰ پر امامت کے مصلے پہ کھڑا کر، امامت کے مصلے سے آگے 7 آسمانوں پہ لے آ، 7 آسمانوں سے آگے جنت کا مشاہدہ کرا، جنت کے مشاہدے سے آگے سدرہ پہ آ جا، سدرہ سے آگے کہا اب تو جبریل ٹھہر جا، آگے میں جانوں، میرا کملی والا مصطفیٰ جا دے، کہا محبوب آتا جا، محبوب آتا گیا، آگے عرش آ گیا، کملی والا رکا، جب کملی والا رکا تو حضور جھکے، جب حضور جھکے تو کہا محبوب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا مولا میں اپنے جوڑے اتارنے لگا ہوں۔ کہا کیوں جوڑے اتارنے لگے ہو؟ کہا خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، آواز آئی تھی اے موسیٰ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوڑے اتار کیا، یہ مقدس وادی طور کی ہے، یہ وہ طور تھا، یہ عرش نور ہے، اس لیے جوڑے اتارنے لگا ہوں۔ فرمایا کملی والے وہ اور تھا، تم اور ہو، کیونکہ طور کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں کہ اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے۔ اور میرے کملی والے آقا علیہ السلام کو حکم ہوا محبوب ذرا عرش پہ آ جا، میرا کملی والا عرش پہ آیا، حضور جب عرش پہ آئے میرے جوڑوں سمیت آئے، اب کہا محبوب ذرا نیچے دیکھ، حضور نے نیچے دیکھا، حالت کیا تھی؟ سر پر میرے مصطفیٰ کا امامہ تھا، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کا صحرا ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما زاغ البصر کی آنکھیں ہیں، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ ہے، وما رمیت کے بازو ہیں، وما ینطق کی زبان ہے، لب ہیں کہ لالی ہیں، خط ہیں کہ مشکی ہیں، زلفیں ہیں کہ عنبری ہیں، چشمے ہیں کہ نرگسی ہیں، خود رحمت للعالمین ہے، سر پر امامہ، زیب تن جنت کا جوڑا، جنت کے جوڑے کے نیچے میرے کملی والے مصطفیٰ کے قدمین کے نیچے حضور کے جوڑے، جوڑوں کے نیچے مکے کی گرد کے نیچے عرش وہ ہے جو ساری کائنات کے اوپر محیط ہے۔ اب عرش کے نیچے کیا ہے؟ عرش کے نیچے سدرہ ہے، عرش کے نیچے جنت ہے، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل سارے فرشتے نیچے ہیں۔ اب نیچے کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی نیچے ہیں، مسجد اقصیٰ نیچے ہے، خانہ کعبہ نیچے ہے، مسجد نبوی شریف مدینہ پاک نیچے ہے، کائنات کی ہر شے نیچے ہے، اور میرا کملی والا عرش کے اوپر ہے۔ کہا بس محبوب معراج کی رات یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر تیرے جوڑے ہیں، بس یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ 14 طبق کی جو کائنات ہے کملی والے تیرے جوڑوں کی سوغات ہے۔ کہ بولو سبحان اللہ، مل کے بولو سبحان اللہ۔ عرش سے آگے بلایا، کہا لا مقام میں آ جا، محبوب لا مقام میں، کہا دنا فتح اللہ میں آ جا، دنا فتح اللہ میں، کہا قاب قوسین میں آ جا، قاب قوسین سے آگے کہا او ادنا میں آ جا، محبوب او ادنا میں آ کے بٹھا کے کہا محبوب معراج کی رات ہے، آج کی رات یہی تو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ بولو سبحان اللہ، ایسے نہیں کھل کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا۔ اچھا یہ جو آیت مقدسہ ہے نا کہ حضور کا سینہ کتنی مرتبہ کھلا؟ 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے حضور۔ دوسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 10 سال ہوئی، تیسری مرتبہ جب پہلی وحی حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی مرتبہ
جب کملی والے آقا علیہ السلام معراج کی رات معراج پر گئے تو 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک ہوا. وہ ہوا کیا تھا میں آپ کو بس وہ بات سنا کے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے سنیں. حضور علیہ السلام اماں حلیمہ کے ہاں آ گئے قریہ بنو سعد میں. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. جب حضور قریہ بنو سعد میں آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے غریب تھی، اونٹنی مریل سی تھی، ذوف والی تھی، کمزور تھی. جب حضور آئے وہ جو کمزور تھی وہ شاذور ہو گئی، وہ جو غریب تھی حلیمہ وہ امیر ہو گئی. حلیمہ کا رنگ بدل گیا، روپ بدل گیا، چال بدل گئی، ڈھال بدل گئی، کفیت بدل گئی، حال بدل گیا. حضور جو آ گئے جب سب کچھ بدل گیا تو لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. جب کوئی بدلا پھرے نا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. قریہ بنو سعد والوں کو پتہ چل گیا جب حلیمہ جب سے مکے سے آئی ہے اس کی حالت بدل گئی، کیف بدل گیا، سرور اس کا بدل گیا، اس کی چال ڈھال بدل گئی ہے. ایک دن ساری مائیاں قریہ بنو سعد کی عورتیں مل کر آپس میں کہتی ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ جو حلیمہ جب سے مکے سے آئی ہے نا ایک عجیب سی تبدیلی نظر آ رہی ہے. ادھر توجہ کریں، لائٹیں آتی جاتی رہیں گی، اب ادھر میری طرف دیکھیں. وہ تو آپ نے کئی دفعہ دیکھی ہوئی، جو میں سنانے لگا ہوں یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو. اچھا کہا جب سے آئی ہے عجیب سی حالت ہے. ایک نے پوچھا کیا تم نے دیکھا؟ کہا حلیمہ جس رستے سے گزر جاتی ہے نا پتہ نہیں کون سا عطر استعمال کرتی ہے، وہ رستہ ہی خوشبودار ہو جاتا ہے. دوسرے نے کہا تم رستے کی بات کرتے ہو، میں نے رات کو بھی اٹھ کے دیکھا اس کے گھر میں روشنی ہی روشنی ہے، لگتا ہے رات کو دیا گل ہی نہیں کرتی، اتنا تیل پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئی ہے. چوتھی نے کہا، اس نے کہا تم یہ بات کرتی ہو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں تو پہلے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب تو یہ لوگوں میں تقسیم کرتی پھرتی ہے اور اس کی بکریاں دودھ ہی بڑا دیتی ہیں. پتہ نہیں یہ کیا کون سا خزانہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا. ساری عورتیں کہنے لگی ہماری سہیلی ہے، جا کے پوچھے نا اس سے حلیمہ تیرے پاس کون سا خزانہ آ گیا، کون سی دولت آ گئی ہے. ساری مائیاں دائیاں ساری مل کے نا قریہ بنو سعد کی حضرت اماں حلیمہ کے پاس آ گئی. اب پنجابی شاعر کیا کہتا ہے کہ انہوں نے عورتوں نے کیا کہا اور حلیمہ نے کیا جواب دیا. آپ اگر سبحان اللہ کہیں تو میں سناتا ہوں وہ شاعر کیا کہتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے نہیں ہن تے حال چنگا تیرے حال دا ہے. ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے نہیں ہن تے حال چنگا تیرے حال دا ہے، مہکاں آندیاں تیرے لباس وچوں عطر ویکھیا نہیں اے نال دا ہے، ساری رات دیوا تیرا رے بلدا. حلیمہ ساری رات دیوا تیرا رے بلدا، انجنا طائف وچ تیل کوئی بالدا ہے، انجنا طائف وچ تیل کوئی بالدا ہے، ساری رات دیوا تیرا رے بلدا، انجنا طائف وچ تیل کوئی بالدا ہے. تے رو کے کیا حلیمہ نے عورتاں نو نہیں مینوں انج لگدا ہے میں منظور ہو گئی ہاں. رو کے کیا حلیمہ نے عورتاں نو نہیں مینوں انج لگدا ہے میں منظور ہوئی ہاں، او جیڑے ویلے دا میں مکے تو لال آندا میرے کولوں مصیبتاں دور ہوئی ہیں. نہیں مینوں انج لگدا ہے میں منظور ہوئی ہاں جیڑے ویلے دا مکے تو لال آندا میرے کولوں مصیبتاں دور ہوئی ہاں. بھکھی مردی سا میں کل سہیلیوں نہیں، بھکھی مردی سا کل میں سہیلیوں نہیں، اج نعمتاں نال بھرپور ہوئیاں. عطر میں نہیں لاؤندی ساری مہک ہو دی، عطر میں نہیں لاؤندی ساری مہک ہو دی، او دیاں مہکاں نال مشہور ہوئیاں. او دیوا میں نہیں بال دی سہیلیوں نہیں، او دے نور نال کندا نور ہوئیاں. ملیا نجپال یتیمہ دا لوگوں آپ سنا دیئے میرے صدقے والی آتی ہے. اے تکبیر اچھا چلے میں اپنے موضوع پر ہی ہوں اور اسی موضوع کو آگے لے چلتا ہوں. حضور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا تو شیمہ حضور کی رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی اس نے کہا اماں میرا جی چاہتا ہے کہ حضور کو میں ساتھ لے کے جایا کروں بکریاں چرانے کے لیے. قریہ سعد میں حضور علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے حلیمہ کی.
آگے آگے بکریاں ہوتی. سنیں انداز کیا تھا. پیچھے پیچھے حضور ہوتے, حضور کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی اور حضور پیچھے, بکریاں آگے. حضور یوں کرتے, بکریاں ادھر. حضور یوں کرتے, بکریاں دور سے یوں کرتے, بکریاں ادھر. اب انہی بکریوں میں کچھ بکریاں آتی دوڑ کر سرکار کے قدموں کو چوم کر پھر بھاگ جاتی. حضور بکریاں جب واپس آتی نا تو سیر ہو کر آتی. باقی کریے بنو سعد کے بچے بکریاں لے کر آتے تو اس طرح سیر ہو کر نہیں آتی تھی, یعنی اس طرح ان کے پیٹ نہیں بھرے ہوتے تھے. تو ان کے ماں باپ کہتے کہ تمہاری بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں, یہ حلیمہ کی بکریاں یہ سیر ہو کر واپس آتی ہیں, معاملہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا اماں بتائیں کیا. حلیمہ کی بکریوں کا عجیب ہی معاملہ ہے. پوچھا کیا؟ کہا جب سے وہ محمد آیا ہے نا بکریاں چرانے, بکریاں جہاں گھاس نہ بھی ہو منہ کرتی ہیں تو نیچے سے گھاس نکل آتا. وہ کہنے لگے تم اپنی بکریاں بھی پھر حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ ساتھ رکھا کرو. اور پھر آگے چلیں. حضور علیہ السلام ایک دن بکریاں چرا رہے ہیں. یہ اس حدیث کو جو میں سنانے لگا ہوں, اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ خود حضور راوی. اس حدیث کے خود حضور راوی ہیں. کس طرح کہ حضور علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, بچے بھی ساتھ تھے. آسمان سے ایک نورانی بدلی اتری. جب آسمان سے نورانی بدلی اتری نا, اس میں سے دو شخصیات نکلی, دو آدمی نکلے کہ جس طرف بچے تھے نا حضور کے ساتھ وہ اسی طرف آنے لگے. جب اس طرف آنے لگے تو بچے ڈر گئے, بچے ڈر کے چیخیں مار کے بھاگنے لگے. اب حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت شیمہ تھی. شیمہ نے حضور کا بازو پکڑا اور حضور کے بازو کو پکڑ کے کہتی چل بھائی سارے بچے بھاگ رہے ہیں, ہماری طرف آ رہے ہیں, ہم بھی بھاگتے ہیں. حضور نے فرمایا شیمہ تو بھاگ جا, میں نہیں بھاگتا. شیمہ بھی بھاگ گئی. بچے تھوڑی دور جا کے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے نا دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ دو آدمی جو آ رہے تھے نا ان میں سے ایک حضور کے قریب آیا, اس نے حضور کو اٹھا لیا. حضور کی عمر مبارک 3 برس کی تھی یا 4 برس کی تھی. تو حضور کو اٹھا کر ایک پتھر پر لٹایا, اور پتھر پر لٹا کے یوں انگلی ماری نا, یوں انگلی, اور حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک ایسے کھل گیا. جب سینہ کھلا نا بچوں کی چیخیں نکل گئیں اور قریہ بنو سعد میں دوڑ گئے اور کہا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے. اب جب قریہ بنو سعد میں یہ خبر پہنچی تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور قریہ بنو سعد کے لوگ چیختے ہوئے پکارتے ہوئے یا محمد آ کے صدائیں دیتے ہوئے اس قریہ بنو سعد کے جنگل میں پہنچے. جب اس جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا, حضور ایک پتھر پر بیٹھے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ قریب آئیں اور قریب آ کے حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا, رخسار کو چوما, لبوں کو چوما, ہاتھوں کو چوما, اور پھر پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ حلیمہ کتنے مقدر والی تھی, کبھی حضور کو چومتی ہوگی, کبھی جھومتی ہوگی, اور جھوم جھوم کے کہتی ہوگی لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو, سرکار ملے ہیں مجھے, سرکار ملے. جب حضور سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا, حضور نے صحابہ کو بتایا کیا ہوا تھا. سنیں کیا بتایا حضور علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ نورانی بدلی اتری نا, اس میں سے جو 2 آنے والے آدمی تھے, ایک کا نام جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے کا نام میکائیل علیہ السلام تھا. 2 فرشتے آئے حضور کے پاس. جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک پتھر پر رکھا, اور پتھر پر لٹا کر جبریل نے اپنے دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی, یہ شہادت والی انگلی جسے کہتے ہیں, اس انگلی کو یوں حضور کے حلق پہ پھیرا. جب یوں حضور کے حلق پر پھیرا تو حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک ایسے کھل گیا, خون بھی نہیں نکلا اور سینہ مبارک کھل گیا. جب حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک کھلا نا تو حضرت جبریل, علامہ صاحب چھوڑ دیں ذرا, آپ میری طرف توجہ رکھیں, چھوڑیں, بڑی معذرت. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نا حضور کے سینے کے بائیں جانب نا ہاتھ اندر کیا, ہاتھ اندر کر کے حضور کا دل مبارک پکڑ کے کھینچ کے نا تو باہر نکال لیا, اور جو آنتیں تھیں ان کو جدا کر لیا اور دل کو بالکل علیحدہ کر لیا, علیحدہ کر کے نکال لیا. اب نکال کے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ میں یوں دل مبارک ہے حضور کا, اور حضور کے دل مبارک پر بھی انگلی یوں پھیری, وہ دل مبارک بھی چاک ہو گیا, کھل گیا, اور دل مبارک کے اندر ایک خون کا لوتھڑا تھا, اس لوتھڑے کو پکڑا اور نکال کے پھینک کر پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے ایک سونے کا تھال جبریل امین علیہ السلام کو دیا. تو جبریل امین علیہ السلام نے اس تھال میں حضور علیہ السلام کا دل مبارک رکھا, اور دل مبارک جب رکھا نا تو آب زمزم کا پانی لیا, اور آب زمزم کے پانی کے ساتھ دل مبارک کو
میں نہیں یہ کہتا، میں پتہ کیا کہتا ہوتا ہوں؟ میں کہتا ہوں دل مبارک سے آب زمزم کو دھویا۔ میں کیا کہتا ہوں کہ دل مبارک سے آب زمزم کو دھویا، کیونکہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا تھا نا، وہ قدموں کا دھوون تھا، اور یہ تو قلب ہے، قلب مصطفیٰ ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، ہم نے قرآن کو حضور کے دل پر اتارا ہے۔ تو دل افضل ہے اسماعیل علیہ السلام، حضور افضل ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، اور ہر شے اسماعیل علیہ السلام سے افضل ہے میرے کملی والے مصطفیٰ کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دل مبارک سے آب زمزم کو دھویا، اور آب زمزم کو مس اس لیے کیا دل کے ساتھ تاکہ اس دل کو دو نسبتیں مل جائیں۔ آب زمزم کو دو نسبتیں ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نسبت ہے، ایک کملی والے مصطفیٰ کے دل کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سننے والی بات ہے، شاید اکثر آپ میں سے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہوں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نا وہ دل مبارک علامہ صاحب یوں ہاتھ میں پکڑ کے نا کہا میکائیل ادھر تے آ، میکائیل کو کہا قریب آ، میکائیل قریب آیا تو قریب آ کر دل کہا یہ دل دیکھ، میکائیل نے دل دیکھا، جبریل نے بھی دل دیکھا، وہ دل کھلا ہوا ہے نا، کھول کے نا دل دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے نا تو جبریل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، آپ الفاظ سنیں گے تو آپ تڑپ جائیں گے وہ الفاظ کیا ہیں، اور آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ جبریل نے کہا قلب سدید، یہ کتنا طاقت والا دل ہے، سبحان اللہ، کتنا مضبوط دل ہے۔ قلب سدید فیہ عینانی تبصران، فیہ عینانی تبصران، میکائیل دیکھ اس کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں۔ آگے کیا کہا؟ کہا میکائیل وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اس دل کے اندر دو کان ہیں جو سن بھی رہے ہیں۔ اچھا جبریل امین علیہ السلام یہ نہیں کہا فیہ اذنان یا فیہ عینان، یہ نہیں کہا کہ دو آنکھیں ہیں، نا عینانی تبصران، دو آنکھیں ہیں دیکھ رہی ہیں، یہ نہیں کہا اذنان دو کان ہیں، نہیں اذنانی تسمعان، دو کان ہیں جو سن بھی رہے ہیں۔ یا محض صرف دو آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، محض دو کان نہیں ہیں جو سن نہیں سکتے، حضور کے دل کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، دو کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ میں نے ایک سرجن تھا، اس سے پوچھا اے سرجن آپ نے کئی بائی پاس آپریشن کیے ہیں، آپ نے کسی دل کو چیرا ہو؟ کہا ہاں چیرا ہے۔ دیکھا ہو؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا کسی انسان کے دل کے اندر کوئی دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ کہا نہیں۔ دو کان ہوتے ہیں؟ کہا نہیں۔ مجھے پتہ چل گیا، اے انا بشر مثلکم کہنے والوں کہ نبی، ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسا ہے، خبردار، نبی کا دل ایسا ہے کہ اس کے اندر دو آنکھیں ہیں، اندر دو کان ہیں۔ تمہاری تو ظاہری آنکھیں دیکھ کر دھوکہ کھا جاتی ہیں، میرا مصطفیٰ کے دل کے اندر بھی دو آنکھیں ہیں، دل کے اندر بھی دو کان ہیں۔ سوال یہ اٹھا، بس بات میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، سوال یہ اٹھا کہ بھئی اگر اللہ نے یہ دو آنکھیں دی تھی ظاہر والی، دو کان دیے تھے سرکار کو، تو دل کے اندر دو آنکھیں کیوں دی؟ دل کے اندر دو کان کیوں دیے؟ اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے دو آنکھیں دل کی دی، دو آنکھیں کان، دو کان دل کے دیے۔ اے کملی والے، کچھ باتیں ہوں گی، معاملات ہوں گے جو ظاہر پر ہوں گے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، کچھ باتیں ہوں گی ظاہری کانوں سے، ظاہر میں ہوں گی، ظاہر کانوں سے سننا، کیونکہ محبوب کو اللہ نے بنایا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، 18,000 عالمین ہیں، تو محبوب تو کس کس کو جا کے ظاہر دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا عالمین، رحمت للعالمین وہ ہوتا ہے جو پورے عالمین پر رحمت کرے، مطلب یہ ہے کہ جو جس کو تکلیف ہے اس کے لیے وہ رحمت ہو جائے، دو تنگ دستی ہے رحمت ہو جائے، اسے بیماری ہے شفا کے لیے رحمت ہو جائے، اسے کوئی مجبوری ہے اس مجبوری میں رحمت ہو جائے۔ تو اگر وہ سن ہی نہیں سکے گا، دیکھ ہی نہیں سکے گا تو رحمت کیسے کرے گا؟ ضروری ہے کہ ہر کسی کو دیکھتا بھی ہو، ہر کسی کو سنتا بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو دل کی آنکھیں، دو دل کے کان دے دیے کہ کملی والے نزدیک کی باتیں ظاہر کی آنکھوں سے، ظاہر کے کانوں سے دیکھتے اور سنتے جانا، دور کی باتیں دل کے کانوں سے سنتا بھی جانا، دل کی آنکھوں سے دیکھتا بھی جانا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر ایک حدیث ہے، حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں امامت کے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، اور جب پیچھے صحابہ کھڑے ہیں تو
تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اوپر کیا. کیا کیا؟ سارے بولو ہاتھ اوپر. آپ کو پتہ ہے جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو کہاں دیکھتے تھے؟ ہمیں کیا حکم ہے قیام ہو تو کہاں دیکھیں؟ سجدے والی جگہ پر. کہاں دیکھیں؟ سجدے والی جگہ پر دیکھیں. ایسے ہی ہے نا, جب صحابہ پڑھتے تو صحابہ سجدے والی جگہ پر نہیں دیکھتے تھے, صحابہ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے. سرکار کے ایک صحابی تھے, وہ عین حضور کے دائیں جانب کھڑے ہوتے, جب ہوتا نا اللہ, حضور فرماتے اللہ اکبر, تو وہ کہتے اللہ اکبر. سبحان اللہ. یوں نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. حضور کی دید کا بہانہ تھی نماز, تو یوں دیکھا کرتے تھے. یا پھر ایک اور مجھے یاد آ گئی بات, کر دوں؟ اگر اجازت ہے تو کہہ دوں. اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ بدر کا جب معاملہ ہوا نا, بدر, غزوہ بدر ہوا, اسلام کا پہلا مارکہ ہوا. جب پہلا مارکہ ہوا نا, تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا, جبریل امین علیہ السلام فرشتے لے کر آئے, اور غزوہ مارکہ بدر جو ہے وہ فتح ہو گئی مسلمانوں کی. فتح کے بعد حضور نے فرمایا چلو صحابہ نماز پڑھیں. صحابہ نماز پڑھنے لگے. جب عین حالت نماز میں حضور علیہ السلام مسکرائے, عین حالت نماز میں جب حضور مسکرائے نا, تو پیچھے صحابہ تھے. صحابہ نے دیکھ لیا حضور مسکرا رہے ہیں, کیونکہ صحابہ کی نظر اگر ہوتی نا وہاں پر جہاں پہ سجدہ کرتی ہیں تو پتہ نہ چلتا حضور مسکرائے ہیں کہ نہیں. امام آگے کیا کر رہا ہے کیا پتہ چلتا ہے, مسکرا رہا ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے کوئی؟ ہمیں تو نہیں کبھی پتہ چلا کہ آگے امام کھڑا ہو, کبھی پتہ چلا کہ امام مسکرا رہا ہے کہ نہیں مسکرا رہا؟ نہیں نا پتہ چلتا. صحابہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ دو چیزوں سے. ایک تو وہ حضور کی طرف دیکھتے تھے, دوسرا جب حضور مسکراتے تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلا کرتی. اب جب غزوہ بدر ختم ہوا, نماز کے دوران عین حالت نماز میں میرے کملی والے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. جب حضور مسکرائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آج خلاف توقع حضور علیہ السلام, خلاف معمول حضور علیہ السلام آپ نے عین حالت نماز میں مسکرا رہے تھے, حضور بات کیا تھی؟ فرمایا صحابہ جبریل آسمان سے فرشتے لے کر آیا تھا, وہ مدد کے لیے آیا تھا, اس نے ہماری مدد کی. جب واپس جبریل جانے لگا, واپس گیا, جب آسمانوں پر پہنچا, آسمان پر جا کے دروازے پہ دستک دی. جب دروازے پہ دستک دی, پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں. کہا اندر آنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرشتے سے فرمایا اس سے پوچھ جبریل سے, اے جبریل کیا جس کام کے لیے گیا تھا کر آیا؟ کہا جو کام تھا وہ کر کے آ گیا. کملی والے مصطفیٰ کو فتح ہو گئی, اسلام کی فتح ہو گئی. اب میں اندر آ جاؤں؟ آواز آئی جبریل اندر نہ آ, ٹھہر جا, رک جا, بتا جب تو واپس آیا ہے میرے یار سے پوچھ کے آیا ہے کہ ویسے ہی آ گیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے پوچھ کے آیا کہ ویسے ہی آ گیا؟ کہا مولا جس کام کے لیے تو نے بھیجا وہ کام مکمل ہو گیا اور میں واپس آ گیا, اور جب جو کام تھا وہ کر کے آیا, پوچھا نہیں. فرمایا جبریل جا واپس چلا جا, جب تک پوچھے گا نہیں تیرے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا. اور کملی والے آقا فرماتے ہیں میں عین حالت نماز میں تھا, جبریل ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا تھا حضور اجازت ہے واپس چلا جاؤ, حضور اجازت ہے واپس چلا جاؤں. مطلب کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کیا ہے کہ میرے کملی والے آقا کی عظمت یہ ہے کہ جبریل بھی بغیر اجازت جائے رب جانے نہیں دیتا. اور حضرت حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے, صحابہ جو ہیں ان کے چہرے کو دیکھتے تھے. حضور عین حالت نماز میں ہاتھ اوپر کیا, جب ہاتھ اوپر کیا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور ہاتھ اوپر کر رہے ہیں, پھر ہاتھ نیچے کر لیا, پھر ایک قدم آگے بڑھے, ایک قدم آگے کیا, پھر قدم پیچھے کر لیا. جب قدم آگے کر کے پھر پیچھے کیا نا تو پھر نماز پوری ہوئی. جب نماز پوری ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا حضور آج خلاف معمول آپ نے عین حالت نماز میں ہاتھ اوپر کیا تھا اور پھر آپ نے قدم آگے کیا پھر قدم پیچھے کر لیا. آقا کیا معاملہ تھا؟ انہیں پتا تھا حضور کے ہر عمل میں حکمت ہے. حضور نے فرمایا صحابہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا نا تو ایسے میں نے تصرف کیا تو مجھے سامنے جنت نظر آئی. کیا نظر آیا؟ کیا نظر آیا؟ مجھے جنت نظر آئی. جب جنت نظر آئی تو صحابہ میں نے جنت کے اندر دیکھا. جب میں نے جنت کے اندر دیکھا تو اندر انگور کے خوشے لگے ہوئے تھے, انگور کے گچھے. جب انگور کے خوشوں کو دیکھا نا تو صحابہ میرا دل چاہا کہ یہ میں انگور کے خوشے اتاروں. جب میں نے ہاتھ اوپر کیا نا اتارنے کے لیے تو میری نظر اللہ کی مشیت پہ پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے اس کو چھپا کے رکھا ہے, پوشیدہ رکھا ہے. تو میں نے پھر ہاتھ نیچے کر لیا اللہ کی رضا کو دے کر, اس کی مشیت کو دے کر. صحابہ حضور کیا فرمایا؟ صحابہ اگر میں چاہتا, حضور کیا فرمایا؟ صحابہ
اگر میں چاہتا تو میں انگور کے خوشے اتار لیتا، صحابہ تم مدینے میں بیٹھ کر جنت کا پھل کھا لیتے۔ اچھا جو بات کہنا چاہتا ہوں اس حدیث سے، دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک بات کہ حضور کی دل کی دو آنکھیں تھیں کہ حضور کھڑے مسجد نبوی شریف میں ہیں، دیکھ کہاں رہے ہیں؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ حضور کہاں ہیں؟ اس زمین پر مسجد نبوی میں، اور نظر کدھر جا رہی ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر کہاں ہے؟ جنت۔ جنت سے آگے جنت کے اندر۔ جنت کے اندر کہاں؟ جہاں پہ انگور لگے ہوئے ہیں۔ انگور کہاں لگے ہوئے ہیں؟ وہ بھی جنت کے اوپر والے حصے میں۔ اوپر والے حصے میں لگے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ کیا تو جنت کے اوپر والے حصے میں، جنت میں ہاتھ چلا گیا، ساتوں آسمانوں سے آگے ہاتھ چلا گیا۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ قلب سدید فیہ عینانی تبصران، میرا مصطفیٰ اپنے دل کی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھا تو ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا گیا۔ کہا سنیو تمہیں مبارک ہو۔ ہم جب کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، اس پر یہ حدیث ہے، اگر میرا کملی والا مصطفیٰ ہاتھ اوپر اٹھائے تو ہاتھ جنت سے آگے جا سکتا ہے۔ میرا مصطفیٰ قبر انور سے ہاتھ نکالے تو مدد کے لیے پاکستان میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، آپ نے ایک قدم آگے پھر قدم پیچھے کر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضور نے فرمایا پھر میں نے تصرف کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آگے جہنم ہے۔ میں نے جب قدم آگے اٹھایا تو آگے جہنم ہے۔ جب آگے جہنم کو دیکھا تو جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو میں نے اپنا قدم مبارک پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنا قدم پیچھے کر لیا۔ اب حضور کی حدیث اتنی ہے، حضور نے بس آگے کچھ نہیں بیان فرمایا۔ اب آگے اپنا اپنا عشق، اپنا اپنا علم، اپنی اپنی عقل، اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا فہم، اپنا اپنا معاملہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے حضور نے قدم اس لیے پیچھے کر لیے، آگے جہنم جو تھی، آگے آگ حضور فرما رہے ہیں بھڑک رہی تھی، اور اللہ کی جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ کر حضور نے قدم پیچھے کر لیا۔ معاذ اللہ، کہنے کا مطلب حضور اس جہنم کی آگ سے ڈر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنا قدم مبارک، پاؤں مبارک پیچھے کر لیا۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ ہمارے باتیں کیا ہیں؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ علماء اہل سنت۔ علماء اہل سنت کی قدر کیا کرو۔ تمہارے عقیدوں کی حفاظت کرنے والے علماء اہل سنت ہیں۔ تمہیں مشکل پڑ جائے تمہارا جواب دینے والے علماء اہل سنت ہیں۔ کوئی معاملہ بن جائے تو کون آگے ہوتا ہے؟ علماء اہل سنت ہیں۔ مسائل کو حل کرنے والے علماء اہل سنت ہیں۔ ان احادیث کی حکمتیں بیان کرنے والے علماء اہل سنت ہیں۔ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا تو کہا کہ انہوں نے پاؤں پیچھے کر لیا تھا، ڈر گئے تھے حضور؟ معاذ اللہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا قدم اس لیے پیچھے کر لیا کہ میرا کملی والا دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو، اللہ کی رضا یہ ہے قیامت تک کے لیے یہ بھڑکی رہے دوزخ کی آگ، اور حضور نے قدم اس لیے پیچھے کر لیا اگر میرا قدم آگے گیا تو قیامت تک کے لیے یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ یہ دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ جب یہ جواب دیا تو کسی نے سوال کیا، کہا کہ حضور یہ جوش خطابت میں، یہ مقررانہ انداز میں، جوش محبت میں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس پر حدیث ثابت ہے۔ کیا وہ حدیث کیا ہے؟ کہا میرے آقا کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے نیچے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ جب دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یکا یک اس پل صراط سے ایک مومن گزرے گا۔ جب مومن گزرے گا تو پل صراط پکار کر کہے گی کہ اے خدایا اس مومن سے کہہ جلدی سے گزر جائے، کیونکہ اس کے ایمان کی وجہ سے میری دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کا امتی جب گزرے گا تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اگر حضور قدم آگے کر دیتے تو دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے بجھ ہی جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیہ عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعان، یہ بات حضور آج بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا نا، مولا یا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبی کا خیری خلق کلی ہمی، فالج کی مرض میں مبتلا ہوئے تو اس وقت انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ طبیبوں نے جواب دے دیا، علاج نہیں ہو سکتا، جب طبیبوں نے جواب دے دیا تو یہ قصیدہ لکھا، سو گئے قسمت جاگ گئی۔ سبحان اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، جو چاہتا ہے وہ بولے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ اچھا یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، یہ دیکھیں وہ کملی والا کتنا لجپال ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ چاہے تو جہاں مرضی آ جائے، چاہے تو وہ میاں والی جیل میں غازی علم دین شہید کے لیے بھی آ جائے، وہ تو کریم ہے نا، وہ تو کریم ہے۔ تو حضرت امام بصیری سوئے ہوئے تھے تو سرکار تشریف لے آئے، تو سرکار نے کہا امام بصیری جو تو نے قصیدہ لکھا ہے وہ سنا۔ حضرت امام بصیری نے مولا یا صلی وسلم دائمن والحبیب الذی، یہ والا قصیدہ سنایا۔ جب قصیدہ سنایا تو حضور خوش ہوئے، سبحان اللہ، جب حضور خوش ہوئے نا تو حضور نے اپنا دست اقدس پھیرا جہاں پہ فالج تھا، ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، حضور نے انعام کے طور پر حضرت امام بصیری کو چادر بھی عطا فرما دی۔ یہ خواب میں ہو رہا ہے سب کچھ، کیا ہو رہا ہے خواب میں، لیکن میرے آقا کی خواب حقیقت ہوتی ہے۔ جب امام بصیری صبح اٹھے نا تو دکھا خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا کسی کو سرکار نظر آئے نا خواب میں تو دیکھنا ہو کہ واقعی حضور ہیں، تو دیکھیں جس کمرے میں سویا ہوا تھا اگر خوشبو آ رہی ہے تو سمجھ جائے کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، اور رستے نور و نور ہون جنہ راواں تی سونا لنگ جاندہ ہے۔ حضور جب آ جائیں تو اجالا ہو جاتا ہے، خوشبوئیں آ جاتا ہوں۔ تمہاری سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ۔ کوئی محبت سے درود پڑھے تو اس کا درود پڑھنا میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ صحابہ نے بھی مسئلہ حل کر دیا، آقا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ سنیں گے، وصال کے بعد بھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اے صحابہ تمہیں پتہ نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، یعنی یہ زمین نبی کے جسم کھا نہیں سکتی، اور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ پتہ چلا جب محبت سے کوئی درود پڑھے، میرا مصطفیٰ فیہ عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعان، جو دل کے کان ہیں میرا مصطفیٰ اس سے سن بھی لیتا ہے، اور دل کی آنکھیں ان سے دیکھ بھی لیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو درود پڑھتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادے کا نام کیا ہے، اس کا گھر کدھر ہے، گھر کا دروازہ کس طرف ہے، اور وہ جنت میں جانے والا جنتی اور خوش نصیب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، بلندی مقام مصطفیٰ۔ بس آخری جملے اور اپنی میری گفتگو ختم۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب جبریل نے مجھے لٹایا میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، جب جبریل نے یوں انگلی پھیری اور میرا سینہ کھولا میں دیکھ رہا تھا، جب جبریل نے دل کو نکالا تو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا، جب دل کو چیرا میں دیکھ رہا تھا، جب اس کو تھال میں رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا، اور جب تھال میں رکھ کر آب زمزم سے مس کیا میں دیکھ رہا تھا، جب قلب سدید فیہ عینان تبصران یہ والے جملے کہے تو جبریل نے، تو حضور فرماتے ہیں میں سن بھی رہا تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا۔ اور اب جبریل نے واپس دل حضور کے دل کے اندر سینے میں رکھا اور رکھ کے جوڑ دیا، اور اوپر یوں ہاتھ مبارک پھیرا حضرت ابراہیم میرے آقا کے سینے کے اوپر، سینے مبارک پر، تو سینہ واپس جڑ گیا۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں، اب کسی بھی بائی پاس آپریشن کرنے والے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جب دل نکالا جاتا ہے تو آپ بھی دل نکالتے ہو، بندہ زندہ رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں رہ نہیں سکتا زندہ،
اگر دل اور جسم کو جدا جدا کر دیا جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ دل ہوتا ہے، دل، اس کے اندر روح ہوتی ہے، جب بندہ دل کو نکل جائے تو روح بھی نکل جاتی ہے، جب روح نکلے تو جان نکل جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ میں نے پوچھا پھر آپ کرتے کیا ہو؟ کہا پہلی بات ہم لکھوا لیتے ہیں جس سے آپریشن جس کا ہو ان کے علاوہ حکیم سے، اگر یہ بندہ دوران آپریشن مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے ذمہ، ہمارے ذمہ اس کی موت نہیں ہوگی، ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہوگا، ہم لکھا لیتے ہیں، سائن انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں یہ مرے گا یا جیے گا۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ جدا کر دیتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، ہم جب بائی پاس آپریشن کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ، مشینری کے ساتھ اس دل کا کنیکشن اپنے اس جسم کے ساتھ رکھتے ہیں، مشینوں کے ذریعے وہ دل کا کنیکشن جو ہے جسم کے ساتھ رہتا ہے تاکہ وہ بندہ زندہ رہے۔ کہا اگر اتار دیا جائے، کہا مر جاتا ہے۔ کیوں مر جاتا ہے؟ کہ دل نکل گیا۔ دل نکلنے سے کیسے مرا؟ کیونکہ دان نکل جائے بندہ نہیں مرتا، آنکھ نکل جائے بندہ نہیں مرتا، اور ناک نکل جائے بندہ نہیں مرتا، زبان نکل جائے بندہ نہیں مرتا، یہ پاؤں نکل جائے بندہ نہیں مرتا، ہاتھ نکل جائے بندہ نہیں مرتا، کوئی اور اعضاء نکل جائے بندہ نہیں مرتا۔ دل سے کیسے مر جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ دل جو ہے اس سارے جسم کی روح دل میں ہے، جان دل میں ہے، دل نکلے بندہ مر جاتا ہے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا دل نکالا، میں دیکھ رہا تھا، جبریل نے میرا سینہ چاک کیا، میں دیکھ رہا تھا، دل کو چیرا، میں دیکھ رہا تھا، دل کو آب زمزم کے ساتھ مس کیا، میں دیکھ رہا تھا، دل مبارک کے اندر دیکھا، میں دیکھ رہا تھا، جبریل نے جو جملے بولے فرمایا میں دیکھ رہا تھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیو تمہیں مبارک ہو، ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتنا پیارا ہے۔ رب نے 4 مرتبہ حضور کا شق صدر کیا، انشراح صدر کیا، 4 مرتبہ دل کو جبریل نے نکالا، یہ عمل 4 مرتبہ ہوا۔ ایک بار بچپن میں، ایک بار 10 سال کی عمر میں، ایک بار آپ جب وہی اتری 40 سال کی عمر میں، ایک بار جب آپ معراج پر گئے، 4 مرتبہ کیا۔ اور حضور 4 مرتبہ فرماتے ہیں جب بھی نکالا تو میں دیکھ رہا تھا، جب بھی دل کو چیرا تو میں دیکھ رہا تھا، جب بھی میرے سینے کا شرح صدر ہوا تو میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ چلا تمہاری ہماری زندگی اور ہے اور اب میرے مصطفیٰ کی زندگی اور ہے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے روح کے محتاج ہیں۔ دل نکل جائے روح نکل جاتی ہے، روح نکل جائے جان نکل جاتی ہے۔ معلوم ہوا ہم سب زندہ رہنے کے لیے دل اور روح کے محتاج ہیں، فقط میرا مصطفیٰ ایسا ہے جو زندہ رہنے کے لیے نہ دل کا محتاج ہے نہ روح کا محتاج ہے۔ حضور زندہ رہنے کے لیے نہ دل کے محتاج ہیں نہ روح کے محتاج ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، اسی لیے ہمارا عقیدہ حضور اعلی حضرت نے اسی لیے فرمایا تو زندہ ہے واللہ۔ بولو تو زندہ ہے واللہ، سارے بولو تو زندہ ہے واللہ۔ اچھا سارے نہ بولو یار، جو زندہ ہے بس وہ بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، ہاتھ اوپر کر کے تو زندہ ہے واللہ، سارے ہاتھ اوپر کرو تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وما علینا الا البلاغ المبین۔